السلام علیکم ویورز. ناول تم میری زیست کا حاصل ہو جسے لکھا ہے اقرا صغیر احمد نے. یہ اس کی ایپیسوڈ 2 ہے. یہ میری آخری وارننگ ہے خضرا جی. مجھے 2 ماہ کے اندر اپنی بقایا رقم مل جانی چاہیے. آخر صبر اور برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں اب قطعی صبر نہیں کر سکتا. رافع فیاض نے آتے ہی سخت غصے میں چیختے ہوئے کہنا شروع کیا، آہستہ بات کرو، یہاں مہذب لوگ رہتے ہیں. جب تمہیں کہہ دیا کہ رقم تمہیں مل جائے گی تو پھر کیوں بے صبرے ہو رہے ہو؟ خضرا اس سے زیادہ دبنگ لہجے میں بولی. کچھ تو اللہ کا خوف کرو رافع میاں. ارے ہم نے تمہیں شریف آدمی جان کر تم پر بھروسہ کیا اور رقم دیتے وقت کوئی رسید اپنے پاس نہیں رکھی، اور تم نے پکے بے ایمان ہونے کا ثبوت دے کر ہمیں مزید قرضے کے بوجھ سے لاد دیا. بہت افسوس کی بات ہے، موت کا تو خوف ہی نہیں تمہیں. زندگی کا کیا بھروسہ، نامعلوم کب سانس بند ہو جائے تو سب مال و دولت یہیں پڑا رہ جائے گا، ساتھ میں صرف ایمان اور اعمال جائیں گے. انا بھی جو برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی، گیلے ہاتھ تولیے سے صاف کرتی ہوئی وہاں آ کر اس سے مخاطب ہوئی. میری موت کی نہیں، اپنی موت کی فکر کر بڑھیا. مرنے کی عمر تیری ہے، میری نہیں. دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی میں. خضرا پرتعش انداز میں صحن میں رکھے سل بٹے کی طرف بڑھی تھی. اگر انا بھی اسے تیزی سے پکڑ نہ لیتی تو وہ یقیناً یہ سب کر گزرتی. رافع فیاض کی بدتمیزی نے اسے مشتل میں ڈال دیا تھا. کیوں اس بدسات کے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنا چاہتی ہو بیٹی؟ اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت و حیا ہوتی تو یہ تمہیں اٹھوانے کی بات ہی کیوں کرتا، اور نہ اس طرح ڈھٹائی سے آ کر اپنی بے ایمانی کا مظاہرہ کرتا. انا بھی خضرا کے سر پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، میری رقم مجھے مقررہ وقت تک نہ ملی تو پھر دیکھنا میں کیسا بندہ ہوں. وہ دھمکیاں دیتا وہاں سے روانہ ہوا. انا بھی دروازہ بند کر کے آئی تو وہ خاموش صوفے پر بیٹھی تھی. انا بھی کرایہ دار سے کہہ کر کرائے کے روپے لیں، سال سے زیادہ ہونے والا ہے. اب میں اسے کوئی رعایت دینے پر تیار نہیں. چلے میرے ساتھ اوپر. وہ انہیں لے کر پچھلی گلی کے گیٹ سے باہر نکلی تھی، کیونکہ اوپر کے پورشن کا گیٹ پچھلی گلی میں تھا اور نیچے کے حصے جس میں وہ اور انا بھی رہائش پذیر تھیں وہ فرنٹ سائڈ پر تھا. اس طرح دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا. جب بھی کوئی کام ہوتا انا بھی یا کرایہ دار کے بیوی بچے ایک دوسرے کے پاس آ جایا کرتے تھے. یہ حکمت عملی انا بھی کی تھی. وہ دونوں کسی مرد کی موجودگی کے بغیر رہ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے. سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو گیٹ ہاتھ لگاتے ہی پورا کھل گیا. گھر سناٹے کی زد میں تھا. وہ حیران سی اندر چلی آئی. گیلری، کمرے، کچن، باتھ روم سب خالی تھے. ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا. نہ وہاں کوئی سامان تھا اور نہ ہی کرایہ دار. چند لمحے شوق کیفیت میں وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی. یہ لوگ کب گھر خالی کر کے گئے اور بتا کر بھی نہیں گئے؟ ہائے اللہ، ایسا اندھیرا، ایسا فریب اور دغا. آنکھوں میں دھول جھونک گئے. خضرا کو زمین آسمان گردش کرتے نظر آئے تھے. انا بھی کی آنکھوں میں بھی مارے پریشانی اور رنج کے اندھیرا چھانے لگا. 15 مہینے کا کرایہ چڑھا ہوا تھا جس کی کل رقم 20,000 روپے کے لگ بھگ بنتی تھی. ارے لوٹ لے گئے ہمیں، ان کا بیڑا غرق ہو. کیسے معصوم اور شریف نظر آتے تھے دونوں میاں بیوی. اندر سے کس قدر خبیث نکلے، کیسے خاموشی سے نکل گئے. انا بی کے جھرجھر آنسو بہنے لگے. کتنی بار میں نے آپ سے کہا تھا انا بی کہ ان لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہ کریں. بھلے ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ کسی کرایہ دار سے 15 ماہ تک کا کرایہ وصول نہ کیا جائے. ہم نے تو مثال قائم کر دی نا. ہم نے ہمدردی اور اللہ کے خوف سے اس کی باتوں پر یقین کیا جو اب بیوقوفی اور پاگل پن کہلائے گی. اب کیا کریں، کہاں ڈھونڈیں انہیں؟
अनबी आप घर में नहीं थी क्या? जब वो सामान लेके गए होंगे तो आवाज़ तो आई होगी, और मोहल्ले से भी किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा क्या? मोहल्ले वालों से इतने ताल्लुकात कहाँ हैं? ठहरो, मैं सामने वाली से मालूम करके आती हूँ। उसे मैं अक्सर दरवाजे पर खड़े झांकते देखती रहती हूँ। उसने ज़रूर देखा होगा। पहले मुंह हाथ धो लें, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाड़ में गए मुंह हाथ, मेरे अंदर आग लग गई है। किस तरह लुट गए हम लोग। मैं ही बेवकूफ़ थी, कम अक्ल थी। तुमने कितना समझाया बेटी कि ना आऊँ किराएदार की बातों में। सारी गलती मेरी थी। क्यों किराएदार की बीवी की बातों में आई? कैसे झूठे दिलासे देती थी, कमबख्त, मक्कार। आपा, मेरी कमेटी चल रही है 50,000 की। आपके किराए के रुपए मैं कमेटी में भर दूंगी। अगले अप्रैल में कमेटी मिल जाएगी तो आपको किराए की बंदी रकम एकदम मिल जाएगी, और बाकी रकम मैं रख ले लूँगी। मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि बड़ी रकम एक साथ मुझे मिल रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम नहीं मानोगी। काश मैं तुम्हें बता ही देती तो शायद ऐसा ना होता। मैंने यही सोचा कि राफे फयाज को इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी तो वो बार बार तंग नहीं करेगा। मगर हाय रे किस्मत। जब अक्ल पर पत्थर पड़े हों तो किस्मत भी स्याह होती है। सामने वाली पड़ोसन से मालूम हुआ कि वो किराएदार को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते हुए एक हफ्ते से देख रही थी। उस वक्त जब वो घर में नहीं होती थी, दोपहर के वक्त गली भी सुनसान रहती थी। कल दोपहर को वो सब टैक्सी में बैठ गए। तब उसके पूछने पर बताया कि वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये घर खाली कर दिया है। हकीकत जानकर उन्हें भी अफसोस हुआ कि उन्हें मालूम होता तो वो उन्हें कतई जाने नहीं देती। वो सारी रात उनके सोते जागते परेशानी में गुजरी। नए किराएदार को घर देने से वो अजहद खौफजदा हो गई थी। औरतें अगर मर्द की सरपरस्ती में ना हों तो हजार भी हों, तन्हा कहलाती हैं। फिर वो तो सिर्फ दो थी। इस वक्त वो तही दामन तही दस्त थी। चारों तरफ से मसाइब व परेशानियों की अनफरियत मुंह फाड़े इनके सिम दौड़ रहे थे, जिनमें सबसे करीब तक अनफरियत राफे फयाज था, जो अपनी तमाम तर खबासतों और कमीनगियों के बावजूद मजबूत हैसियत रखता था। अनबी के इस दौर में थी, उम्र के इस दौर में थी जहाँ मामूली सी परेशानियों फिक्र एसाब को तहबाला कर डालती हैं, और इनको लगने वाला धचका तो इनके एसाबी एतबार से बहुत ज़्यादा था, जिसका नतीजा ये निकला कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ इन्हें बुखार ने भी जकड़ लिया था। खिजरा अगर फ़ौरन डॉक्टर के पास ना ले जाती तो ना मालूम क्या होता। सुबह तक उनके बुखार और ब्लड प्रेशर में खासी कमी आई थी। लोग अपनी खुदगर्जी और मफाद परस्ती के आगे ये नहीं सोचते कि उनकी कमीनी हरकतों के बायस कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं। उसने ज़बरदस्ती अनबी को नाश्ता कराते हुए सोचा, तुम भी नाश्ता करो, रात से कुछ भी नहीं खाया। शुक्र है आज छुट्टी का दिन है, किस तरह ऑफिस जाती। मेरे सामने बैठकर नाश्ता करो ताकि मुझे सुकून मिले। उनके सामने बैठकर एक स्लाइस उसने चाय से खाया। दोनों कप, केतली और प्लेटें धोकर उनके करीब आकर बैठ गई। क्या सोच रही हो? सब्र करो, अब हमारा फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। वो हमसे छुप गया, लेकिन अल्लाह से किस तरह छुपेगा? इन्होंने उसका सर सीने से लगाते हुए कहा, किराएदार का मामला मैंने अल्लाह ही के सुपुर्द कर दिया था, और यकीन जानिए ऐसा करके मेरे अंदर कुछ ऐसा रूहानी और इत्मीनानियत उतरी है कि मुझे अब मलाल भी नहीं हो रहा। बेशक जब हम अपने रब को दिल से महसूस करते हैं तो उसकी मौजूदगी का एहसास इस तरह रूह और जिस्म को पुरसुकून और बेनियाज कर देता है। अन्ना भी कुछ ऐसा है ज़रूर जो आप मुझसे छुपा रही हैं। प्लीज़ आप अभी कुछ नहीं बोलें, पहले मेरी बात सुने। उसने उनकी तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, मेरे ऑफिस जाने के बाद आप रोज़ाना कहाँ जाती हैं? फिर मेरी वापसी से पहले आ जाती हैं।
میں کہاں جاؤں گی بیٹی، اور روز روز کہاں جا سکتی ہوں میں؟ میری طرف دیکھ کر کہیں انا بھی، آپ کی نگاہیں آپ کی آواز کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اور کل رات سامنے والی پڑوسن نے بھی یہی کہا تھا کہ تم دونوں کے گھر سے جانے کے بعد کرایہ دار سامان لے کر جاتا رہا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ اوپر سے سامان لے گئے ہوں گے تو آپ کو آوازیں نہیں آئیں، کیونکہ چھت ایک ہونے کے باعث بچے کے چھوٹے چھوٹے کھلونے گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی ہے۔ آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے ابھی اس سوال کا جواب مت پوچھنا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ایک دن میں خود تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دوں گی۔ ایک ماہ بعد شانزل خان کے تیور بدلنے لگے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ شرافت و بے نیازی کے ملبوس سے آزاد ہوتا جا رہا تھا۔ خضرا کا ٹھوس اور بے لچک رویہ، مضبوط کردار اس کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ اس کی انہی پروقار خصوصیات نے پہلے دن ہی چونکا دیا تھا شانزل خان کو۔ اس خاموش اور ارد گرد سے بیگانہ لڑکی میں کوئی تو خاص بات تھی جو اسے یہاں سب میں منفرد ظاہر کرتی تھی۔ وہ شخص جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے اول درجے کا کایا اور ذہین تھا، جس کا وقت زیادہ تر حسین رنگین لڑکیوں کے سنگ گزرتا تھا، جو جن سے مخالف کو محض وقت گزاری کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ بہت سی حسین سے حسین لڑکیاں اس کی قربت کی خواہاں تھیں، اور جنہیں وہ چند دنوں یا چند گھنٹوں سے زیادہ لفٹ نہیں دیتا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود بلکہ بار بار جھٹلانے کے باوجود وہ اس لڑکی کے متعلق سوچنے لگا تھا جس کی کوئی بھی ادا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسے یقین تھا جس قدر وہ خود کو نیک اور پروین ظاہر کرتی ہے، در حقیقت وہ ایسی نیک اور پردے دار نہیں ہے۔ ایسے لوگ کھوکھلے اور منافق ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر مذہب پرستی کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن بالکل دین سے بے پہرا لا تعلق ہوتا ہے۔ اسی ٹائپ کی کچھ لڑکیاں اسے دوران تعلیم ملی تھیں، جن میں طوبیٰ سرمد کے رنگ ڈھنگ بالکل خضرا کی کاپی تھے، اور پہلی بار وہ دل سے جس لڑکی کی عزت و توقیر کرتا تھا، لیکن سادگی، شرافت، معصومیت و پاکیزگی کے رنگ اتنے کچے اور پھیکے ثابت ہوئے کہ بارش کی بوندوں سے بھیگ کر اپنے بدنما اور بدرنگ وجود کو ظاہر کر بیٹھے تھے۔ اس کے دل سے پھر ہمیشہ کے لیے نسوانیت کا وقار اور عزت زائل ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آزاد، بے باک اور پردے کی قیود سے آزاد لڑکیوں کو ان لڑکیوں سے بہتر سمجھتا تھا جو جیسی تھیں ویسی ہی نظر آتی تھیں۔ کم از کم ان لڑکیوں کی طرح دوسروں کا اعتماد، فخر و اعتبار کا خون تو نہیں کرتی تھیں۔ خضرا حیات، طوبیٰ سرمد جیسی لڑکیوں کی نیچر سے وہ بخوبی واقف تھا۔ وہ پہل کبھی نہیں کرے گی بلکہ اس کی پیش قدمی کو بھی جبراً ناپسند کرے گی، جو محض ظاہری طور پر ہوگا، اور پھر جب وہ پردہ گرے گا تو بڑی بڑی بے باک اور ماڈرن لڑکیاں بھی دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جائیں گی۔ اس رات کو ہوٹل کے فنکشن پارٹی میں خضرا کو بالکل سادہ سوٹ اور بڑی سی چادر میں سر سے پاؤں تک پیک دیکھ کر اس کا غصے سے برا حال ہوا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا کہ اسے معلوم تھا ابتدا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اصلیت پر آئے گی، بلکہ دوسرے دن اس نے چند سوٹ جو فیشن کے مطابق تھے ڈرائیور کے ذریعے اسے بھجوائے کہ وہ ایسے سوٹ پہن کر آفس آیا کرے، جو اس نے ڈرائیور کو خوب سنا کر واپس کر دیے تھے۔ لیکن وہ اس طرح کے سب ہتھ کنڈوں سے واقف تھا، مجال ہے جو ذرا بھی شرمندہ ہوا ہو، بلکہ جلد ہی وہ اسے ساتھ ڈنر اور پھر لنچ کی دعوت دے بیٹھا، جو اس نے سہولت سے مسترد کر دی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کا رویہ شانزل خان کے ساتھ
خشک اور سپاٹ اور روکھا ہو گیا۔ اس کی جھکی نگاہوں، کشادہ پیشانیوں، چہرے کے دلکش نقوش سے اس کے لیے نفرت و حقارت برسنے لگی تھی۔ بے تکلف تو وہ اس سے کبھی نہ تھی، مگر اب اس کا حد درجہ گریز، احتیاط اور خاموشی چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ شاہزل خان ایک بدگماش، آوارہ، بدکردار شخص ہے جس سے بچ کر چلنا ہر شریف زادی کا اولین فرض تھا۔ یہ سب کچھ اس کے وقار، عزت و مردانگی کے منافی تھا۔ وہ ایک لڑکی جو معمولی سی حیثیت کی حامل تھی، اس کی ہڈہرمی اور رنگین مزاجی کے لیے ضد بن گئی تھی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو اس کے اصل مقام پر لا کر نہیں چھوڑے گا، تب تک باہر کی دنیا کا ہر عیش و آرام حرام تھا اس پر۔ بھلا اس لڑکی کی کیا حیثیت تھی؟ خضرہ حیات، پلیز میری ٹائی کی نوٹ تھوڑی لوز کریں۔ اس نے راکنگ چیئر سے سر ٹکا کر بالکل ایزی انداز میں بیٹھے ہوئے کہا۔ اس کے سامنے بیٹھی خضرہ کا تیزی سے ڈائری پر چلتا قلم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے اس انوکھے حکم پر اس کی فراخ پیشانی پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ سوری سر، میں صرف یہاں آفس کے کام کے لیے اپوائنٹڈ ہوں۔ اپنے پرسنل سے مجھے دور ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ وہ کوشش کے باوجود لہجے میں سختی دبا نہ پائی۔ میں اس وقت آفس میں ہی ہوں اور یہاں آپ سے جو کام لیا جائے گا وہ آفس کا کام ہی ہوگا اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جو میری عزت و وقار کے منافی ہو۔ عزت و وقار کوڑیوں میں بکتا ہے میرے آگے، اس نے لہجہ حقارت آمیز تھا۔ آپ کا ابھی ایسی شریف ایسی لڑکیوں سے واسطہ ہی کہاں پڑا ہے؟ آپ گھٹیا اور تھرڈ ریٹ لڑکیوں سے شریف اور باعصمت لڑکیوں کو کمپیئر نہ کریں۔ وہ اس کی کوئی بات برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ ریٹ تو ہر لڑکی کا ہوتا ہے، صرف ناز و ادا میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی ڈائریکٹ باہوں میں آ جاتی ہے اور کوئی اپنی قیمت بڑھانے کے لیے نام نہاد شرافت و معصومیت کا پرچار کر کے مقابل کی آتش شوق کو بھڑکا کر منہ مانگی قیمت وصول کرتی ہے۔ ہر لڑکی ناٹ فار سیل ہوتی ہے سر، علاوہ آپ کی سوسائٹی میں موو کرنے والی کچھ لڑکیوں کے۔ اچھا، گویا آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ ناٹ فار سیل ہیں، لیکن وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا جو غصے اور تنفر کے باعث پہلے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈیئرسٹ، مجھے بھی ناٹ فار سیل چیزیں خریدنے کا زبردست ایکسپیرینس ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ بلینک چیک بک ہے، یہاں جتنی چاہو رقم بھر سکتی ہو۔ اس نے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ اس نے جھک کر بت بنی خضرہ کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشانہ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے آفس کی خاموش پرسکون فضا میں زوردار تھپڑ کی گونج ہوئی تھی۔ چند لمحے تو وہ ساکت سا رہ گیا۔ ایک معمولی سی بے اوقات لڑکی اور اس کی یہ جرأت، وہ غضبناک سا آگے بڑھا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس نے بھپری ہوئی شیرنی کی طرح چنگھاڑ کر کہا اور فرنٹ ٹرے سے چمکدار نوکدار چاقو اٹھا کر لہرایا۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح اس پر ہاتھ چھوڑ دے گی۔ وہ اسے عام لڑکیوں کی طرح سمجھتا تھا جو کہ اس کی بے تحاشا دولت، ظاہری شخصیت و امارت سے مرعوب ہو کر اس کی ہوس کے جال میں پھنسنے کو جان و دل سے تیار تھی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا تھا۔ شاید یہ لڑکی زبردست ایکٹریس تھی، مگر وہ بھی کوئی عام معمولی شخص نہ تھا جو ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کیا ہے تمہارے پاس سوائے شکل و صورت کے جو ہر جگہ بہت مل جاتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین و خوبصورت؟
مجھ جیسوں کے لیے منتظر، راہوں میں آنکھیں بچھائے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ حقارت سے بولا تھا۔ ہاں ضرور ہوں گی، آپ جیسے جن کا نہ کوئی کردار ہوتا ہے نہ عزت و وقار، جو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر غیرت سے مرنے کے بجائے فخر سے زندہ رہتے ہیں، جہنمی اور بے ضمیر لوگ۔ دیکھ لوں گا تمہیں نیکو پروین، وہ زخمی ناک کی طرح بل کھاتا ہوا پھنکارا۔ مجھے کمزور مت سمجھیے، جب مجھ جیسی مجبور لڑکیاں گھر سے قدم باہر نکالتی ہیں تو اپنی کمزوری اور بے بسی پہلے ہی گھر کی دہلیز میں دفن کر دیتی ہیں۔ وہ اس سے کسی طور متاثر نظر نہیں آ رہی تھی، وہ یعنی شانزل خان، جس کی ایک نگاہ کے اشارے کی لڑکیاں منتظر تھیں، آج ایک معمولی سی ورکر اسے دھتکار رہی تھی۔ اس کے انا پنکار پر ضربیں لگی تھیں۔ سوچ لو، اچھی آفر کو ٹھکرا کر برائٹ فیوچر کو بلینک کر رہی ہو۔ میرا فیصلہ اللہ کرے گا، آپ کو برائٹ اور بلیک ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اونچا اڑ رہی ہو، اپنی پرواز سے زیادہ بلند، مگر ایک جھٹکے سے نیچے نہ لایا تو میرا نام بھی شانزل خان نہیں۔ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ سے مکہ مار کر غرایا۔ مجھے معلوم تھا بہت جلد آپ اپنی اوقات پر آ جائیں گے اور میں اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ I inform you مسٹر شانزل خان، میں بھی اسی وقت آپ کی ملازمت پر تھوک کر جا رہی ہوں، اور اگر آپ نے اب کوئی فضول دھمکی یا اصول بتانے کی کوشش کی تو میں مجبوراً پولیس میں رپورٹ کر دوں گی اور لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی ورکرز کی عزتوں کا سودا کرتے ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا اور ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھا کر ہمیشہ کے لیے شانزل گروپ آف انڈسٹریز کو خیر بات کہہ کر گہرائی، لیکن اپنے پیچھے کھڑے شانزل خان کی زہر خد مسکراہٹ نہ دیکھ پائی۔ کھوئے ہوئے سے رہنا دن کو، روتے پھرنا راتوں کو، جو ہیں عاقل وہ کیا سمجھیں عشق و جنوں کی باتوں کو۔ وہ جو نہ آئے بادل چھائے، گرجے برسے، کھل بھی گئے اس کے سوا ہم، ہجر کے مارے کیا جانے برساتوں کو۔ او شٹ، فضول بکواس کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو۔ اس نے گھور کر شہریار کو دیکھا جو گھنٹوں سے اسے ادھر ادھر مارچ پاسٹ کرتے ہوئے دیکھ کر شعر سنا رہا تھا۔ غصہ تھوک دو اب، کب تک اپنی ٹانگوں پر ظلم کرتے رہو گے؟ غصہ؟ میرا دل خود کو شوٹ کرنے کا چاہ رہا ہے۔ نامعلوم میں کس طرح اور کیوں اس احمق سی لڑکی سے تھپڑ کھا گیا اور اس کی فضول بکواس سن کر بھی اسے جانے دیا۔ جب کوئی چھپ کر دل میں بیٹھ جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ محبت کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے میری جان۔ کل ہی تو میں نے ایک اسٹوری اس طرح کی پڑھی تھی۔ ہیرو بالکل تمہاری طرح ہوتا ہے، ہینڈسم، روبرو اور دولت مند ماں باپ کی اکلوتی اولاد، اور اس کا کیریکٹر بھی بالکل تمہاری طرح ہوتا ہے۔ پلیز مائنڈ مت کرنا۔ تو وہ لڑکا اپنی رنگین دنیا میں مست زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی ملاقات تمہاری سیکرٹری جیسی لڑکی سے ہوتی ہے۔ ہیرو صاحب اسے بھی عام لڑکیوں کی طرح سمجھ کر فلرٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لڑکی شریف اور باحیا ہوتی ہے۔ ایک دن ہیرو صاحب کی بڑھتی گستاخی اسے یعنی ہیروئن صاحبہ کو مشتعل کرتی ہے اور وہ ہیرو کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ اس وقت ہیرو صاحب کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ تمہاری طرح ضبط و برداشت سے کام لیتا ہے، مگر جب رات کی تنہائی میں سوچتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے سراسر غلطی اسی کی ہے۔ اس کی چھچوری حرکت پر نیک و معصوم لڑکی کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا، اور جناب
उस वक्त हीरो साहब पर यह मामला खुलता है कि वो जिस लड़की से बेजार और बेनियाज रहते हैं, वो तो नामालूम कब से उनके दिल के अंदर कब्जा जमा कर बैठी है। बेजारी, बेनियाजी और जिद दरअसल उनकी मोहब्बतों का ही अंदाज था। फिर तो बड़ी मुश्किल से हीरो साहब रात गुजारते हैं और फजर के वक्त मस्जिद के बजाय हीरोइन के घर जाते हैं और उसके अब्बा अम्मा की परवाह किए बगैर हाले दिल सुना डालते हैं और हीरोइन साहिबा खुद चुपके उन पर मरती हैं। वो भी शर्मा कर एतराफ़ कर लेती हैं मोहब्बत का। हीरोइन हीरो की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेडीज मैगजीन पढ़कर तुम ऐसी ही चीप स्टोरीज पसंद करते हो। ख़वातीन को समझने के लिए ख़वातीन के रिसाले पढ़ना लाजमी होता है। फिलहाल तुम मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ तो इसका मकसद ये नहीं कि तुम फजूल मेरा दिल जलाओ। वो बेड पर बैठकर झंझला कर बोला, मेरी बात मानो, रात भर सोचो, हो सकता है सुबह तुम्हें भी एहसास। दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, चले जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसने सख्त गुस्से में उसे जबरदस्ती कमरे से निकाल कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। इडियट, नॉनसेंस, हर बात मजाक समझता है, उसने गुस्से से कहा और एक बार फिर टहलना शुरू किया। यह अमल उसका रात से जारी था। खिजरा हयात ने गोया उसे अर्श की रफ़ातों से पाताल की जिल्लत आमेज गहराइयों में लापटखा था। वो बेजान डेकोरेशन पीस से जानदार जिस्म तक खरीदने का आदी था। बचपन से अब तक हर कीमती से कीमती शय उसके एक इशारे पर हाजिर कर दी जाती थी। फिर खिजरा हयात जैसी बेहद मामूली लड़की की ये जुर्रत कि ना सिर्फ उसकी पेशकश को ठुकराए बल्कि उसके चेहरे पर नफरत और हकारत का निशान भी सख्त कर दे। नॉट इम्पॉसिबल खिजरा हयात, इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें इतनी महंगी पड़ेगी कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकती। उसने वहशत जुनून में टेबल पर रखी बोतल मुंह से लगाते हुए खौफनाक अंदाज में कहा, बेटी दरवाज़ा बंद कर लो और सुनो, मुझे देर हो जाएगी मार्केट से वापसी में, परेशान मत होना। कभी दरवाजे तक खूब चक्कर लगाकर टांगे दुखाओ, तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अन्ना बी ने दरवाजे से बाहर जाते जाते भी कोई तीसरी बार ताकीद की तो वो इस बात में सर हिलाती दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाकर कमरे में आकर पलंग पर दराज हो गई। अन्ना बी को उसने कल का वाकया बिल्कुल भी नहीं बताया था। आज तबीयत की खराबी का बहाना करके घर में थी और जब तक दूसरी मुलाजमत का बंदोबस्त नहीं होता तब तक कोई ना कोई बहाना करके इसे घर रहना था। शाहजल खान जैसे लोग अपनी बदफितरती, बदकारी और अय्याश तबा को तस्कीन पहुंचाने के लिए हद से गुजर जाते हैं। इस कदर नीच और इतने घटिया कि किसी शरीफ की चादर तार तार करने से भी नहीं चौंकते। सब कुछ बिन मांगे मिल जाने पर सजदा शुक्र अदा करने के बजाय खुद को खुदा समझने लगते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए उन जैसे बेज़मीर लोगों के पास कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते होते भी हैं या नहीं। रियाओ गर्ज से पुर बातें, खोखले कहके, हवसज़दा मोहब्बतें जिन्हें रब ने हर तरह से माला माल किया, खूब नवाजा, मगर जिनकी नीयतें से नहीं होती, ख्वाहिशों के बेलगाम घोड़े उस पर सवार जो आगे और आगे की सिमत दौड़ते चले जाते हैं, जिनके लिए शराफत और खबाजत में कोई फ़र्क नहीं होता। अभी नामालूम सोचों के जंगल में कब तक भटकती के मान दरवाजे पर किसी साइल ने सदा लगाई थी। इसने बैग से 5 का नोट निकाला,
कोई चीज उसके हाथ से टकराई थी। उसे अजीब सी चुभन का एहसास हुआ। वो तेजी से फकीर को 5 रुपए देकर आई और तेजी से जिप खोलकर बैग पलंग में पर बिछी वाइट चादर पर उलट दिया और दूसरे लम्हे उसके मुंह से हैरत और खौफ की मिली जुली चीख निकली थी। वो मुंह पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से चादर पर पड़ी टाई पिन और रिस्ट वॉच को देख रही थी, जिसमें जगमगाते डायमंड्स की कीमत का अंदाज़ा वो लगा भी नहीं सकती थी। बिलाशबा वो घड़ी और टाई पिन शांसल खान की मलकियत थी, मगर इसके बैग में किस तरह आई? इसने खुद ये चीज़ें रखी नहीं थी। खुद से वो चीज़ें बैग में आ ही नहीं सकती थी, तो फिर शांसल खान खुद? और अगर इसकी ये चाल है तो बड़ी खौफनाक है। घबराहट और परेशानी के बायस उसके हाथ पैर बेजान से हो गए थे। अभी वो ढंग से सोच भी ना पाई थी कि दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया था। उसने घड़ी और पिन उठाकर बैग में ही डाले और उसे महफूज जगह पर रखकर बाहर सहन में आई जहाँ दरवाज़ा था। कौन है? इसने हस्बे आदत दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा। मैं हूँ सानिया। दरवाज़ा उसने खोला तो वो बहुत गर्मजोशी से उससे लिपट गई। कहाँ गई थी तुम? 15 दिन से छुट्टी पर हो? खिजरा ने उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए पूछा। तुम इन दिनों बहुत बिजी थी, इसलिए बताने का मौका ही ना मिला। दरअसल लाहौर से खाला और खालू आए थे, साथ खालू के कुछ रिश्तेदार भी थे। उनकी मेहमानदारी की खातिर छुट्टियां लेनी पड़ी। भाभी घर पर नहीं थी? कोई स्पेशल मेहमानदारी थी क्या? आखिरी बात उसने कुछ शोखी से कही थी। दिल के अंदर तो उसके परेशानियों का तूफान तबाही मचा रहा था, मगर अपनी परेशानी वो किसी बाहर के बंदे से शेयर करने की आदी न थी। जबरन मूड चेंज किया था। मैंने तो पुरखुलूस मेज़बानी की थी, लेकिन कहते हैं जो काम बेगर्जी और खुलूस से किया जाए उसका सिला अल्लाह ताला देता है। मेरी मेहमानदारी उन्हें इस कदर भाई कि वो फौरन अपने बेटे के नाम की अंगूठी मेरी उंगली में डाल गए और इस माह की 27 तारीख शादी की फिक्स कर गए। भाभी महके गई हुई थी, अब आई हैं। खूब तैयारियां हो रही हैं घर में। मुबारक हो, चट मंगनी पड़ गया। आज तो 23 तारीख है, यानी तुम्हारी शादी में कल 4 दिन रहते हैं और तुम अब बताने आई हो। प्लीज़ प्लीज़ नाराज़ मत हो। मैं बता रही हूँ ना, सब बिल्कुल अचानक ही हुआ है। कल वो गए हैं, आज मैं आ गई तुम्हारे पास। ये लो कार्ड। तुम्हें और अन्ना बी को कल घर आ जाना है और वहाँ से वापसी मेरी अलविदा के बाद होगी और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। वो दो टोक लहजे में बोली। अन्ना बी को आने दो मार्केट से, फिर फैसला होगा। वो मुस्कुरा कर बोली। सब जानती हूँ मैं, फैसले इस घर में किसके चलते हैं। तुम तो हर सूरत कल से आ जाना है। ओके, पहले बताओ चाय पियोगे या शरबत? वो उठते हुए बोली। पहले शरबत फिर चाय के साथ तुम्हारे हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पकोड़े। पहले ये बताओ तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? वो एकदम चौंक कर बोली। सर में दर्द था रात से, इसलिए छुट्टी ली है। क्या तुम ऑफिस गई थी? हाँ, रिज़ाइन करके आ रही हूँ। मैं अब लाहौर चली जाऊंगी। एक्सेप्ट कर लिया सर ने? जग में चीनी डालते हुए उसके हाथ रुक गए। हाँ, और मुझे शादी की मुबारकबाद भी थी। यानी ऐसे कोई उसूल नहीं है कि रिज़ाइन करने से 3 माह कबल इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो। अगर फ़ौरन रिज़ाइन देना हो तो जुर्माने के तौर पर लंबी रकम अदा करनी हो। अरे तुमसे ये सब किसने कहा? जिसने भी कहा है सिर्फ मजाक किया है। सानिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंसकर बोली और उस दिन की शांजिल खान की गुफ्तगू इसके कानों में गूंजने लगी। शांजिल खान, तुम पक्के खबीस इंसान हो, बल्कि इंसानियत पर बदनुमा धब्बा। इसने नफरत से सोचा। सानिया चली गई थी। अन्ना भी अभी तक नहीं आई थी। तन्हाई पाते ही उसके जहन में फिर खुलबुली मच गई।
کہ وہ گھڑی اور ٹائی پن کس طرح واپس کرے۔ ثانیہ سے ریزائن والی بات سن کر اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے مکاری سے دونوں چیزیں نامعلوم کس لمحے اس کے بیگ میں ڈال دیں اور وہ محسوس بھی نہ کر پائی۔ اس کی اس طرح کی حرکت یقیناً اسے چور ثابت کرنے کی ہوگی، یا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً دروازہ کھول دیا کہ یقیناً انا بھی مارکیٹ سے واپس آئی ہوں گی، مگر سامنے شانزل خان کے ڈرائیور کو دیکھ کر اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ سوری میڈم، سر نے کہا ہے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پلیز آپ بات کر لیں، یہ فون نمبر ہے۔ ڈرائیور اس کے خطرناک تیور بھانپ کر تیزی سے موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر دور چلا گیا۔ اتنی چیپ حرکت! اگر روپوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہا ہوتا۔ وہ گھڑی اور ٹائی پن تو بہت معمولی سی قیمت کے تھے، زیادہ سے زیادہ 14-15 لاکھ میں مل جائیں گے۔ بھلا اتنی معمولی سی رقم سے اس دور میں کیا ہوتا ہے ڈیئر؟ مجھ سے کہا ہوتا میں کروڑوں میں تول دیتا اپنی جان کو۔ اس کا لہجہ عامیانہ اور بہکا بہکا تھا۔ بھاری لہجہ خمار آلود ہو کر مزید بھاری ہو گیا تھا۔ شٹ اپ! آپ کو یہ انتہائی گھٹیا حرکت بہت بھاری پڑے گی مسٹر شانزل خان۔ آہا، آج محسوس ہوا میرا نام کتنا خوبصورت ہے، اور کسی کے حسین ہونٹوں سے نکلنے کے بعد تو مزید حسین لگ رہا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گونجنے لگا۔ یہ جملے آپ اگر اپنی جیسے کسی تھرڈ کلاس گرل فرینڈ سے کہیں تو بہتر ہے۔ میرے بیگ میں خاموشی سے گھڑی اور پن رکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے شکست دے دیں گے؟ شکست تو تمہیں ہو چکی ہے ڈیئر، مگر انا پسند اور ہٹ حرم ہو، مانو گی نہیں، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہی ہوں، مہربانی فرما کر آئندہ مجھے کال کرنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ نو، ایسی غلطی مت کرنا۔ اگر ڈرائیور کے ہاتھ رسٹ واچ اور ٹائی پن بھیجا تو انجام کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اس نے اب دھمکی دی تھی۔ What do you mean؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ I mean رسٹ واچ اور پن آپ خود لے کر آؤ، اور میں قسم کھا چکی ہوں کہ اب کبھی آپ کی فرم میں قدم نہیں رکھوں گی۔ قسم ٹوٹنے سے بہتر میں جان دینا پسند کروں گی۔ اس نے اس کی بات قطع کر کے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم فرم مت آؤ۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم سے اب ملاقات آفس سے باہر ہو۔ چلی آؤ، ڈرائیور تمہیں میرے پاس لے آئے گا۔ میں تمہیں خوش کر دوں گا، اتنی دولت دوں گا کہ میں تھوکتی ہوں تمہاری دولت پر کروڑ بار، سمجھے؟ ہم تو اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی باری تمہاری ہے۔ اگر کل تک تم میرے پاس وہ سامان لے کر نہیں آئی تو کل شام تک میں تمہارے دروازے پر پولیس کے ہمراہ موجود ہوں گا، اور فقط تم پر رسٹ واچ اور ٹائی پن کی چوری کا الزام نہ ہوگا، بلکہ سوچ لو، آفس کے سیف سے لمبی چوڑی رقم کی چوری بھی تمہارے نام لگ سکتی ہے، اور تمہارے گھر سے بنامت بھی ہو سکتی ہے۔ میں کس خفیہ انداز میں کام کرتا ہوں یہ تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی۔ سوچ لو، خوب اچھی طرح سوچ لو، ساری رات تمہارے پاس ہے۔ کل شام ڈرائیور آئے گا، اگر عزت چاہتی ہو تو خاموشی سے چلی آنا، ورنہ… دوسری طرف سے دھمکی دے کر لائن آف کر دی گئی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈرائیور باہر نہیں تھا، وہ اسے موبائل دے کر جا چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھ چکی تھی کہ انا بی سے اتنی دیر سے آنے کا سبب بھی نہ پوچھ سکی۔ وہ بھی آتے ہی وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھنے لگی تھی۔ ساری رات کی سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کل ڈرائیور کے ساتھ یہ دونوں چیزیں دینے جائے گی۔ اگر کنواں پیچھے کھائی والا حساب اس کے ساتھ تھا، اگر ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاتی تو اس کا مضبوط لہجہ گواہی دے چکا تھا کہ جو اس نے کہا ہے وہ کر دکھائے گا،
اور وہ یہ کب برداشت کرتی کہ گھر پر پولیس آ کر اسے چوری کے الزام میں گرفتار کر کے لے جائے اور اس کے ساتھ خاندانی عزت و وقار کا بھی جنازہ نکل جائے، جو اسے کسی طور پر منظور نہیں تھا۔ بھلا اس کا کون یقین کرتا کہ وہ بے گناہ ہے؟ انا بھی چل رہی ہے نا ثانیہ کی مائیوں میں؟ بیٹی تم چلی جاؤ، میری طرف سے معذرت کر لینا، میں شادی والے دن آ جاؤں گی۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں مان رہا، وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر لاڑ بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے معلوم ہے بیٹی، لیکن ثواب حاصل کرنا بھی سعادت ہے۔ تم میری طرف سے بے فکر رہو اور خوشیوں میں دل سے خوش ہونا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں مسکراتے دیکھے ہوئے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی شفقت سے گویا ہوئی۔ پڑوس میں رہنے والی فاخرہ باجی کے آج کل میں پہلی ڈلیوری ہونے والی تھی۔ 2 سال قبل وہ بنگلہ دیش سے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں ان دونوں میاں بیوی کا کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا۔ کسی روز انا بی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انا بی جیسے شفیق اور پرخلوص مزاج رکھنے والی سے جو ایک بار مل جائے، وہ تاحیات ان کے خلوص اور مروت کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ پھر تو انا بی کو وہ میاں بیوی ازحد چاہنے لگے، ماں کی طرح۔ کل فاخرہ باجی کے میاں کام کی وجہ سے پنجاب گئے تھے 1 ہفتے کے لیے، اور انا بی کو خیال رکھنے کا کہہ گئے تھے۔ ثانیہ کی شادی کا کارڈ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ وہ چلی جائے اور وہ فاخرہ کے پاس رہیں گی کہ انہیں کسی بزرگ کی ضرورت تھی۔ کشادہ شفاف سڑکوں پر کار بے آواز دوڑ رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر کسی مجسمے کی طرح جمی ہوئی تھی۔ تمام ہلچل، بے چینی، پریشانی و اضطراب سمندر کی ریت کی طرح تہہ در تہہ بیٹھ گئی تھی۔ ذہن اس وقت بالکل کسی سیپ کی مانند خالی تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے اس قدر سوچا تھا کہ اب کوئی سوچ باقی نہیں بچی تھی، یا ذہن ہی مفلوج ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے پورچ میں کار روکی تو اس نے سر اٹھا کر سبزے کے درمیان بنے عالیشان بنگلے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ڈرائیور کی ہمراہ چلتی گئی کوریڈورز، کمرے عبور کر کے وہ ایک بے حد ڈیکوریٹڈ کمرے میں آئی تھی۔ یہاں بیٹھیں میڈم آپ، سر ابھی آتے ہیں۔ ڈرائیور نے ویلوٹ کے میرون کلر صوفے کی طرف اشارہ کر کے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور چلا گیا تھا۔ قیمتی فرنیچر، بیش قیمت اور خوبصورت پینٹنگز سے مزین دبریز قالین اور خوبصورت قیمتی ویلوٹ کے پردوں سے مسحور کن خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ ماحول خاصا خوابناک تھا۔ حالانکہ ابھی شام کے سائے ہر سو پھیلے نہیں ہوئے تھے، مگر یہاں نصف رات گزر جانے کا گمان ہو رہا تھا۔ یکدم ہی اس پر وحشت سی سوار ہونے لگی۔ ہر طرف اتنی خاموشی تھی کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گھبرا کر وہ کھڑکی کی سمت آئی۔ دھیرے سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا تو کسی شخص کی پشت نظر آئی تھی۔ وہ کان سے موبائل لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ بات گاؤں میں ملبوس کوئی اور نہیں، شاہزاد خان ہی تھا، جس کی مسکراتی فریش آواز اتنی بلند تھی کہ اس کی سماعتوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ شٹ یار، ہم ڈار بیٹھنے والے پنچھی ہیں۔ یہاں جہاں مطلب کا دانا پانی ملا، طبیعت سیر کی اور دوسری جانب پرواز کی۔ یہ شادی تم جیسے اسٹوپڈ لوگ کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد کس طرح ایک ہی چہرے کے ساتھ ساری زندگی گزار لیتے ہیں۔ میری زندگی میں لڑکیاں نیوز پیپر کی طرح آتی ہیں۔ جس طرح چند گھنٹے اسٹڈی کے بعد نیوز پیپر بور اور ردی ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسری طرف نامعلوم کیا کہا گیا کہ وہ ہنسنے لگا۔ بھئی یہ عشق و محبت کی باتیں ہم جیسے لوگ نہیں جانتے، ہم صرف خریدنا جانتے ہیں یا توڑنا۔
جو پسند آ جائے اسے منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیتے ہیں، اور جو ناٹ فار سیل ہوتی ہے اسے ریزہ ریزہ کر ڈالتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی حقارت و تحقیر تھی کہ غزرہ کے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ اگر اس کے پاس ریوالور ہوتا تو ساری گولیاں اس کی پشت میں اتار دیتی۔ عورت کو کمتر اور بکاؤ مال سمجھنے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ ویری ویری تھینکس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ عورتیں اتنی نیک پارسا، باوفا اور ساتھ نبھانے والی ہوتی ہیں، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ بہرحال جب بھی پاکستان آؤ میرے پاس ہی ٹھہرنا، میری آفر ہے۔ اوکے، مجھے اجازت دو، میری اسپیشل گیسٹ میرا لیونگ روم میں انتظار کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں، جب سب کچھ آسانی سے مل رہا ہو تو پھر مجھے تمہاری طرح اسٹوپڈ بننے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بے باک کہا لگاتے ہوئے موبائل آف کیا تھا اور اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ خضرا نے جلدی سے پردہ چھوڑ دیا۔ یا اللہ، یا اللہ، آخر ہم جیسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی تو۔ شانزل خان کا ارادہ ایک دم ہی اس پر ظاہر ہوا تو وہ وحشت زدہ سی گیٹ کے سمت بھاگی تھی، اور دوسرے لمحے زمین اسے اپنے پیروں کے نیچے سے کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خبیث ڈرائیور دروازہ باہر سے لاک کر گیا تھا۔ جانے من، جانے تمنا، جانے بہارا، جانے شانزل۔ ویلکم مائی ہاؤس، ویلکم مائی ہارٹ، ویلکم مائی سویٹ ہارٹ، وہ خمار آلود لہجے میں بہکا بہکا اندر آ کر گنگنایا۔ تو ویورز، تم میری زیست کا حاصل ہو بائی اقرا صغیر احمد کی قسط نمبر 2 یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اگلی قسط کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گی۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔